تو ماشاءاللہ اب آپ کے سامنے ہمارے پیر مرشد کے خانوادے کے اور شہزادے وہ تشریف لا رہے ہیں اور اپنی گفتگو سے میں مستفیض فرمائیں گے ماشاءاللہ. بات یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے بارے میں کیا بول سکتا ہے؟ اللہ الفاظ نہیں ہے. حافظ صاحب کو کچھ واقعات ہیں وہ حافظ صاحب سے بیان کریں گے. ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہے. وہ باتیں کرتے ہیں اس کی بات پھر عمر صرف کہنے کا یہ ہے کہ میں نے بابا کا جو زندگی دیکھا اس میں یہ دیکھا کہ آپ نے پوری زندگی جو گزاری وہ آپ کے زندگی کا ہر ایک لمحہ شریعت محمدی سے جدا نہیں تھا. اور غوث پاک کے جو زندگی اور وہ گزرا ہے اور آپ کی تعلیمات ہیں آپ کے ایک ہر چیز مثل غوث پاک اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پابند تھے. اور آپ ایک چیز کے اوپر ہمیشہ فرمایا کرتے تھے جو ان کا فرمان میں بیان کروں کہ آپ ہمیشہ ایک چیز سے سخت نفرت فرماتے تھے اور ہر کسی کو اپنے مرید کو ہر انسان کو اس کا نصیحت کرتے تھے کہ ایک چیز سے بچو وہ ہے جھوٹ. سبحان اللہ. آپ اس چیز سے فرمایا کرتے تھے. باقی میرے پاس الفاظ نہیں ہے کچھ اپنے بابا کے بارے میں بات کرنے کے لیے. ہم سب بہت خوش نصیب ہیں ادھر موجود ہیں. ایسی ایسی باتیں سن رہے ہیں. سب نے نعت سنا ہے, منقبت سنا ہے, اسپیچ سنے. ہم لوگوں نے چیز سیکھنے کو ملتا ہے. شیخ جو ہوتا ہے, مرشد ہوتا ہے, در ہوتا ہے, وہ سکھاتا ہے. جو سیکھتے ہیں ابھی اس سے ایک ہم لوگوں نے دور کی باتیں بھی کی, قریب کی بھی باتیں کی, آج کی بھی کی, کل کی بھی کی. جو ہم اس وقت موجود ہیں ابھی اس کی بات کریں گے کہ جس طرح بابا جان حضور نے اتنی چیزیں سکھائی ہیں ان میں سے انہوں نے یہ چیزیں بھی سکھائی ہیں. جیسے ہم ایک خاص ریجن میں دنیا کے موجود ہیں جو جہاں سے ہم لوگ آئے ہیں, چاہے عرب ہو یا پاکستان کا علاقہ ہو, جو بھی ہو, وہاں سے یہاں چیزیں بہت مختلف ہیں. مقصد وہاں آپ گھر سے نکلتے ہیں, مسجد میں جاتے ہیں, واپس گھر میں آتے ہیں, سب ایک خیر خیریت والا ماحول ہے. یہاں نہیں ہے. یہاں ہر چیز سے بچنا ہوتا ہے. بچنے سے مراد جو بچے ہیں جنہوں نے ادھر بڑے ہونا ہے, جنہوں نے ادھر بڑھنا ہے, جو فیوچر ہیں آگے کی ادھر, تو ان کو سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ ایسی تربیت اور ایسی اصلاح ہم لوگ کریں تاکہ وہ ہر قسم کے شر سے دور رہیں اور رائے حق کے اوپر چلیں. یہ بھی بابا جان کے ایک ٹیچنگز میں سے ہے. تو اس کے اوپر سب زیادہ فوکس کریں. اور جو بچے ہیں, جس طرح بشارت بھائی کے بیٹے ہیں, انہوں نے اتنی عمر میں لگا دیا کہ وہ نعت خوانی کریں اور آگے ہمیں نعتیں سناتے رہیں. اسی طرح ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ جن کے بچے ہیں, پوتے ہیں, جاننے والوں کے بچے ہیں, ان کو آہستہ آہستہ اسی رنگ میں رنگا جائے تاکہ اس ملک میں وہ کر سکے جو ہم اپنے ملکوں میں کر کے نکل کے ادھر آئے ہیں. چل ابھی حافظ صاحب اور حاجی الحاج حکم داد قادری صاحب رضی اللہ علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حضور پیر صاحب کی آپ کو کیا کیا باتیں سناؤں, کیونکہ میری زندگی کے جتنا عرصہ بھی گزرا ہے انہی کے ساتھ گزرا ہے. اور ہمیشہ میں گاڑی ڈرائیو کرتا تھا, وہ میری فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا کرتے تھے. اور مجھے یہ بھی شرف ہے کہ یو کے میں وہ صرف میرے ساتھ ہی بیٹھتے تھے. اور ایئرپورٹ پہ میں ریسیو کرتا تھا, ہوٹل میں بھی میں ہی ان کو لے کر جاتا تھا. اور جب بھی کبھی یورپ کا کوئی کام ہوا مجھے فون کرتے تھے کہ جا کے میرا بندوبست کرو ایک دن. تو ان کی تھوڑی سی پرابلم تھا آنکھوں کا, تو وہ مجھے 1988 میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسے کرو کہ وہاں پہ ہالینڈ میں ایک ڈاکٹر ہے زمینوویچ, تو اس کے لیے اپوائنٹمنٹ لو. تو میں نے کہا آپ ایک دن پہلے چلے جائیں اور وہاں پہ ہوٹل کا بندوبست کریں. تو میں وہاں پہ ایک دن پہلے چلا گیا. تو وہاں پہ افتخار جو تھے وہاں کے راٹرڈام میں تھے. میں نے پتہ کیا ڈاکٹر کا, ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ مل گئی. حضور کو بولا حضور فلاں تاریخ کو ملیے, کہتے ہیں ہم آئیں گے.
حضور پاکستان سے آئے تھے، میں ایک دن پہلے چلا گیا. تو میں نے افتخار چشتی صاحب پیر کرم شاہ صاحب کے شاگرد بھی تھے، مرید بھی تھے، ان کے پاس ان کو کہا کہ جی ایسے ہوٹل میں نے بندوبست کرنا ہے حضور پیر صاحب کا، وہ کسی گھر میں نہیں ٹھہرتے. تو آپ یقین کریں افتخار چشتی صاحب حیات ہیں، ہم تقریباً دوپہر سے لے کر رات کے 12 بجے تک ڈھونڈتے رہے، ہوٹل ہمیں نہ ملا. اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہم اپنے گھر میں بندوبست کر لیتے ہیں یا کوئی مکان خالی کرو. میں نے کہا حضور کسی گھر میں نہیں ٹھہرتے، وہ صرف ہوٹل میں ٹھہریں گے. تو پہلے یالو بک کا ایک سسٹم ہوتا تھا جس میں ہم رات کو 12 بجے جب واپس آئے تو میں نے کہا یار ہوٹل تو ضروری چاہیے. تو 6 کلومیٹر دور ہمیں روٹرڈم سے ایک ہوٹل میں 2 کمرے ملے. تو صبح میں اور افتخار چشتی صاحب ایک ڈرائیور تھے وہاں پہنچ گئے ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے. حضور نے سب سے پہلے مجھ سے یہ سوال کیا کہ چودھری صاحب آپ کو ہوٹل ڈھونڈنے میں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تو میں نے کہا حضور تکلیف تو بہت ہوئی ہے، وہ روٹرڈم میں تو نہیں ملا. فرمایا آپ کو پتا ہے اس وقت روٹرڈم میں 26,000 ڈاکٹر کی میٹنگ ہے، تو آپ کو کہاں سے ملے گا؟ اس لیے میں نے بولا آپ کو ایک دن پہلے چلے جاؤ. تو جب وہ ہالینڈ میں آئے تو وہ ان کے ساتھ ایک صدیق محمد صاحب تھے، انڈسٹریل تھے، وہ ساتھ تھے. تو وہ افتخار چشتی صاحب اور دوسرے جو ڈرائیور تھے ان سے کہہ رہا کہ آپ کو پتا ہے یہ پھولوں کا بادشاہ ہے یہ ملک. تو انہوں نے پوچھا حضور آپ کتنی بار ہالینڈ میں؟ فرمایا ہم پہلی بار آ رہے ہیں. اور ہالینڈ کی ایک ایک چیز وہ بتا رہے تھے کہ ہالینڈ میں کیا ہوتا ہے. ایک لائبریری ہے، ایک ڈچ ہے جس نے ضرور ہاؤس پارک کے اوپر کتاب لکھی ہے اور وہ کتاب فلاں لائبریری میں پڑھی ہے. تو بات کرنے کی ہے کہ حضور پیر صاحب کی میں آپ کو کہاں سے شروع کروں. میں پوری رات بھی لگا رہا ہوں کہ پروفیسر صاحب مجھ سے بٹھا کے رات کو جب بھی آتے تھے کہتے مجھے حضور پیر صاحب کی باتیں سنائیں. اور ایسی ایسی باتیں ہیں کہ میں اب آدمی تنگ رہ جاتا ہے. مجھے ایک دفعہ کہتے ہیں کہ میں نے کافی پینی ہے تو آکسفورڈ اسٹریٹ میں سیفریجز میں آپ نے جانا ہے 2nd فلور پہ. تو میں نے جب دیکھا تو میں 4th فلور پہ چلا گیا. آپ نے فرمایا کدھر آیا؟ میں نے کہا 4th فلور پہ. فرمایا یہ ہوٹل ہے. میں نے بولا 2nd فلور پہ کافی شاپ ہے. مطلب کہنے کا بات یہ ہے کہ ایک دکان تھی نارتھ ہٹلی اسٹریٹ پہ کونے پہ. پروفیسر صاحب حضور پیر صاحب جب آئے تھے 1985 میں 5 مئی 1985 میں یہاں پہ کنز الایمان کانفرنس ہوئی تھی ویمبلے کانفرنس سینٹر میں، جس میں حضور پیر صاحب کی صدارت تھی. اور یہ غلام سعیدین اور یہ جتنے دوسرے تھے ورلڈ اسلامی مشن والوں نے یہ کانفرنس رکھی تھی کنز الایمان کے اوپر، کیونکہ انہوں نے کنز الایمان کو بینڈ کیا تھا سعودی عربیہ میں. تو حضور پیر صاحب کے پاس یہ گئے کراچی میں. ان کو کہا کہ حضور آپ آئیں، آپ کی صدارت میں یہ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ میں تو آؤں گا لیکن جب تک پروفیسر کو آپ نہیں بلاؤ گے میں مطلب اس کو ضروری بلاؤ. تو انہوں نے کہا کہ حضور ہم آپ کو ٹکٹ دیتے. فرمایا ہم ٹکٹ نہیں لیتا، ہم آپ اپنے ٹکٹ پہ آئے گا. تو جب میں ایئرپورٹ پہ گیا تو حضور پروفیسر صاحب جو تھے ورلڈ اسلامی مشن والا، ان کو کوئی لینے والا نہیں تھا. تو میں پہلا بندہ ہوں کہ میرا حضور پروفیسر دارو قادری کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے والا. وہ پہلی دفعہ UK میں آئے تھے. یہ میری خوشخصوصی ہے کیونکہ حضور پیر صاحب کی فلائٹ جو ہے 4 گھنٹے کی بعد تھی. پھر ان کو بعد میں ریسیو کیا کلبیا ہوٹل میں وہ ٹھہرتے تھے. میں نے وہاں بکنگ کروائی ہوتی تھی، وہیں وہ رہتے تھے. ابھی میرا ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے اور میں آپ صاحب کو 5 منٹ دیتا ہوں. شکریہ. حضور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی زبان ہی سے میں بات شروع کروں گا. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور پیر صاحب کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے گیا تو سب سے پہلے جب میری نظر حضور قدوۃ الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک چہرہ پر پڑی تو یہ آپ کے الفاظ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میری زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کہتے ہیں حضور شیخ الاسلام کے میں سوچ میں تھا کہ صدیاں بیت گئی، زمانے بیت گئے، 1400 سال گزر گئے، اور جس کے خاندان اور جن کے نسل پاک میں یہ عالم ہے کہ جن کی طرف نگاہ اٹھا کر بندہ ان کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا، اس آقا کا عالم کیا ہوا ہوگا. اور یہی عالم آج ہے. حضور قبلہ پیر صاحب کی 2-3 باتیں
جس طرح آپ نے فرمایا جھوٹ سے آپ کو انتہائی نفرت تھی، اگر کوئی آپ کے سامنے جھوٹ بولتا تو یہاں تک فرماتے کہ میرے حلقہ سے نکل جاؤ، نکل جاؤ. اور اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ مجھے غوث بنا دیجئے جی، کتب بنا دیجئے جی، ولایت دے دیجئے، یہ دے دیجئے، آپ کا یہ فرمان عالی تھا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی نے ولی بننا ہے، غوث بننا ہے، کتب بننا ہے، ابدال بننا ہے تو میرے در پر نہ آیا کرو. لوگ پوچھتے تھے نا حضور کہاں جائیں، اور آپ ایک جملہ بولا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ میری بارگاہ میں وہی آئے جو بندہ بننا چاہتا ہے، جو بندگی کی لذت چاہتا ہے، بندگی کی آشنائی چاہتا ہے، رب کا قرب چاہتا ہے، بندہ بننا چاہتا ہے، وہ میری بارگاہ میں آئے. اور وہ حقیقت میں بندگی کی آشنائی دیتے تھے، رب سے ملاقات کرواتے تھے. میں کیا کیا عرض کروں، حضور سیدی و مرشدی و مولائی حضور سیدنا طاہر علاء الدین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرامت، اس لیے کرامتیں تو اصل میں مقصد نہیں ہوتا بیان کرنا، کیونکہ کرامت ولی کی کوئی پہچان نہیں ہوتی. سب سے بڑی ولی کی جو کرامت ہوتی ہے وہ استقامت ہوتی ہے. حضور قدرت الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کا ایک ایک قدم جو ہم نے دیکھا، اور ہم گواہ ہیں اس بات کے، وہ شریعت مطہرہ کے انتہائی پابند تھے، ظاہر و باطن میں شریعت کے پابند تھے. ایک جملہ بھی کبھی زبان سے ایسے نہیں نکالتے تھے جو کسی کا دل دکھائے. حضور پیر صاحب تشریف لائے یہاں یوکے میں، اور ہم گئے زیارت کے لیے، حافظ صاحب کے ساتھ تھے، اور ان کی سنگت میں ہم گئے. حافظ صاحب نے کچھ نذرانہ پیش کیا. آپ نے پوچھا حافظ صاحب سے کس لیے، تو میں یہ بھی عرض کروں کہ صرف حافظ صاحب ہی بات کر سکتے تھے، کسی اور کی مجال نہیں تھی کہ آنکھیں اٹھا سکے آپ کے سامنے. حافظ صاحب نے عرض کیا حضور یہ لوگوں نے خدمت کی ہے، فرمایا کس لیے. 2-3 بار جب آپ نے اصرار کیا نا تو آپ جلال میں آ گئے. فرمایا کہ غوث کا در ابھی کھلا ہے میرے لیے. اسی طرح میرے غوث کا در ابھی کھلا ہے میرے لیے، جب وہ بند ہوگا نا تو پھر کسی کی طرف اور دیکھیں گے. پھر آپ جلال میں آئے تو آپ نے حافظ صاحب اس طرح ہاتھ جیب میں، ادھر ڈالر کے دتے تھے، ڈالر ادھر، ڈالر ادھر، ڈالر. اور یہ کیا سمجھتے ہیں غوث کا در کیا ہے؟ اب کس کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان اولیاء، نعرہ غوثیہ. لوگوں حضور قدوۃ الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت میں، صورت میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاپی تھے. سیرت اگر کسی نے غوث پاک کی پڑھنی ہو تو آپ کو دیکھ لے، صورت اگر کسی نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنی ہو تو آپ کو دیکھ لے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرمایا کرتے تھے، ہم نے وہی حضور قدوۃ الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مقدس سے سنا. اور ہم ایک دفعہ حاضر ہوئے، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، ہوٹل میں تھے، حضور پروفیسر صاحب کا خطاب تھا، واپس آئے تو پیر صاحب نے فرمایا آپ نے خطاب بہت اچھا فرمایا، آج میرا دل خوش ہو گیا، آپ کو آج ہم آم کھلائیں گے. آم کھلائیں، موسم نہیں تھا آم کا، بے موسم آم. وہ زکریا علیہ السلام کا بھی ذرا واقعہ سنیے، اس طرف نہیں جاتا. بے موسم پھل ولایت کس در سے ملتے ہیں. مجھے بھیجا جاؤ کمرے میں، میں نے فریج کھولا، چھوٹا سا فریج تھا کمرے میں، خالی تھا. اب میں گھبراہٹ کا مارا، شرم کا مارا نیچے نہیں آ رہا تھا کہ میں جا کے کیا عرض کروں حضور، فریج خالی ہے. نیچے آیا تو خالی تھا، آپ دیکھ رہے تھے. میں آم کدھر ہے؟ میں نے کہا حضور وہ اس طرح خاموش ہو گیا. پھر میں دوبارہ جاؤ، بیٹا دوبارہ دیکھو. یہ میں اپنی آنکھوں کے ساتھ، میرے ساتھ جو بیتا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. میں دوبارہ جب گیا اس کمرے میں، چند لمحے پہلے وہ فریج خالی تھا، اور موسم بھی مینگوز کا نہیں تھا، یہ موسم نہیں تھا، اور آم بھی وہ پاکستانی آم بڑے بڑے. میں جب دوبارہ گیا تو ایک ٹرے تھا خوبصورت قسم کا جو آموں سے بھرا ہوا فریج میں پڑا ہوا تھا. الغرض رات ساری اگر حضور قدوۃ الاولیاء کا تذکرہ کرے تو بیت جائے گی.